بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کی خواتین بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، مگر ایک بار اسے دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ تھی کہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی، حالانکہ میں اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ میں بھی ایک عورت تھی اور میں نے اسے کئی بار کہا کہ آپ مجھ سے کیوں پردہ کرتی ہیں؟ میں تو عورت ہوں اور آپ گھر میں اور کوئی غیر مرد بھی نہیں ہے، صرف آپ کا شوہر ہی ہے، پھر آپ کیوں پردہ کرتی ہیں؟ وہ ہنس کر میری بات ٹال جاتی، بولتی تھی کہ مجھے عادت ہے پردہ کرنے کی، مگر مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کا حسن بھی غمگین ہوگا، کیونکہ وہ افسردہ رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ خوشی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بات بھی ناپ تول کر کرتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زیادہ بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، جیسے وہ کسی اندیکھی زنجیر میں جکڑی ہوئی ہو۔ میں نے کئی بار اسے التجا کی، مگر اس نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا، ایسا لگتا جیسے کچھ گڑبڑ ہے، یا پھر وہ خوبصورت نہیں ہے اسی لیے اپنا چہرہ چھپاتی ہے۔ مگر اس کے ہاتھ پیر بہت خوبصورت تھے، اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی بلا کی حسین ہوگی۔ ایک بار میں نے اسے پشت دیے دیکھا اور وہ اپنے بال سکھا رہی تھی۔ اس کے بال بھی بہت بڑے اور خوبصورت تھے۔ تب مجھے لگا ضرور اس کا عربی شوہر اس سے پردہ کرواتا ہوگا، کیونکہ اس کی بیوی بڑی حسین معلوم ہوتی تھی۔ میں ایک عربی کے گھر کام کرتی تھی۔ اس عربی کی بیوی حاملہ تھی اور ہر وقت نقاب کیسے رہتی تھی۔ ایک دن مجھے عربی کہنے لگا کہ تم رات کو میری بیوی کے پاس رک جایا کرو، اس کا وقت اب قریب ہے، تنخواہ ڈبل دے دوں گا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا، میں خوش ہو گئی اور لالچ میں آ کر اس کی بیوی کے ساتھ رات رک جاتی۔ مگر اب یہاں آ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب اگر میں پیچھے ہٹ جاتی تو اس شخص کو مجھ پر شک ہو جائے گا اور یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اب یہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ اب مجھے ایسا دکھنا تھا کہ میں اس کی اصلیت سے بالکل انجان ہوں، مگر اندر ہی اندر میں بہت خوف زدہ رہتی تھی۔ مجھے پورا یقین ہے اگر میں کام آدھے میں چھوڑ کر بھی بھاگ جاؤں تب بھی یہ سمجھ جائے گا کہ میں اس کی حقیقت جان گئی ہوں اور وہ مجھے ڈھونڈ نکالے گا۔ مجھے اپنی پرواہ نہیں تھی، مگر اپنے بچوں کی فکر تھی۔ میں ان کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی۔ باپ کا سایہ تو پہلے سے ہی میرے معصوم بچوں پر سے اٹھ گیا تھا۔ اگر ماں کو بھی کچھ ہو جاتا تو میرے بچے کل ہو جاتے، اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ میری چھوٹی سی غلطی بھی مجھے مروا سکتی تھی، اسی لیے مجھے بہت ہی پھونک پھونک کر قدم رکھنا تھا۔ اسی لیے میں بہت محتاط ہو گئی تھی، کیونکہ اب تو ویسے بھی اپنے بچوں کو خالہ کے گھر چھوڑ کر اس عربی کے گھر رہنے آئی تھی۔ جب تک اس کی بیوی کی ڈلیوری نہیں ہو جاتی مجھے یہاں پر رکنا ہی پڑے گا۔ اور کبھی کبھی مجھے خود کو تسلی دینے کے لیے سوچتی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، جو میری کانوں میں سنا وہ غلط ہو۔ پھر خیال آتا کہ اگر یہ سب سچ ہوا تو مجھے اپنے بچوں کی بہت فکر ہو رہی تھی اور آنے والے وقت سے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہ خطرناک شخص لگتا تھا۔ ایک رات ہوش اڑ گئے جب اس کی بیوی کی ڈلیوری کا وقت آیا اور وہ درد سے کراہنے لگی۔ اسے اتنی تکلیف ہو رہی تھی، یا اسے شاید ہوش آنے رہا اس کا نقاب گر گیا، یا شاید اس نے بے خیالی میں خود ہی نقاب نکال دیا۔ اسے دیکھ کر میرا وجود لرز رہ گیا تھا۔ جسے میں ارمن سمجھ رہی تھی وہ تو میرا نام فردوس ہے۔ وہ غریب اور بیوہ عورت تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کے برتن مانج کر گھر کی صفائی کر کے اپنا گزارا کرتی تھی اور بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ میں ایک ساتھ سے بہت ہی گھروں میں کام کرتی تھی۔ اس دوران لوگ الگ الگ رویے، الگ الگ کہانیاں ملتی، ہر گھر کی ایک الگ کہانی ہوتی تھی۔ کچھ لوگ آپس میں بہت پیار محبت میں رہتے تھے، تو کہیں ساس بہو سے نالاں اور بہو ساس سے خفا، تو کہیں بیٹا باپ پر برہم، کہیں ماں بیٹی کی آپس میں نہیں بنتی تھی۔
تو کہیں جائیداد پر بھائیوں کے آپس میں لڑائی چل رہی ہوتی تھی۔ مجھ سے کچھ چھپا نہیں رہ جاتا۔ میرا نہ ماننا ہے کہ کام والی ماسی جس گھر میں کام کرتی ہیں کچھ حد تک ان گھروں کا حصہ بن جاتی ہے۔ حالانکہ مجھے زیادہ سنگن لینے کی عادت نہیں تھی، میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی، مگر میرا اچھا اور نرم مزاج دیکھا ہوا بیگم صاحبہ خود مجھے سب کچھ بتا دیتی تھی۔ شاید ان لوگوں کے پاس پیسہ تو بہت تھا، مگر کوئی سامعین نہیں تھا جو ان کی باتیں، ان کے مسائل سنتا۔ نفسا نفسی کے اس دور میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف دکھائی دیتا تھا، کسی کے پاس کسی کے لیے وقت نہیں تھا۔ ان میں کچھ لوگ بہت ہی اچھے اور تمیز والے بھی ہوتے تھے، مجھے بہت پیار دیتے تھے، عزت سے میرے ساتھ پیش آتے، تو کچھ لوگ بہت ہی مجھے نوکر تو دوسرا انسان تک نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے میں اگر کوئی اچھی فیملی مل جائے تو ہماری ان سے دل وابستگی ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک فیملی تھی جن کا بہت بڑا بنگلہ تھا اور وہ راجپوت تھے۔ اللہ پاک نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، دولت کی فراوانی تھی، جتنا مال دولت تھا اتنے ہی ان کے بڑے دل تھے۔ وہ لوگ مجھے اپنے گھر کا فرد ہی سمجھتے تھے، گھر میں جیسا کھاتے ویسا ہی مجھے کھلاتے تھے۔ میرے اور میرے بچوں کے لیے کپڑوں جوتوں سے لے کر ہر ضرورت کی چیز دیتے۔ غریب کے لیے سب سے بڑی چیز عزت ہوتی ہے، اگر کوئی عزت دیتا ہے تو ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں کے اعلیٰ ظرفی نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہاں پر جو مالکن تھی بہت ہی نیک نمازی صوم صلات کی پابند تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور 4 بیٹے تھے۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، بہو اور بچوں سے گھر بھرا ہوا رہتا تھا، ہر وقت رونق رہتی، سب تمیز تہذیب والے تھے، وہ سب لوگ پیار محبت سے رہتے تھے۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، ان کے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک ایسا حادثہ ہوا کہ سب لوگ خاموش اور رنجیدہ رہنے لگے۔ ان سب پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ سب ختم ہو گیا۔ مجھے ان سب کا بہت ہی دکھ ہوتا تھا۔ مالکن کی آنکھ میں اب ہر وقت آنسو رہتے تھے اور وہ پہلے والی رونق جیسے مانت پڑ گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوتا، ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی، ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ مالکن بھی ہر دن مجھ سے بولتی، فردوس دعا کرو ہمارے حق میں، ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اگر یہ آزمائش ہے تو دعا کرو ہم اس آزمائش پر پورے اتریں، اگر کسی گناہ کی سزا ہے تو اپنا اللہ سے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کر دو اور میری بچی کی حفاظت کرے۔ بیگم صاحبہ رو رو کر بولتی جاتی اور ان کے درد پر نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ جاتا۔ مجھ سے ان کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کی درد کی دوا کرتی، مگر میں خود ان کی طرح ہی بس اس پر مجبور تھی۔ شاید جو لوگ ہمارے ساتھ اچھے چلتے ہیں اور ان کا ہمارے دل میں ایک خاص مقام بن جاتا ہے، میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے کام آؤں، ان کے لیے کچھ کر سکوں، کیونکہ ان لوگوں نے مجھ پر بہت احسانات کیے تھے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے میرا جذبہ دیکھا اور میری نیتی دیکھی، اسی لیے مجھے ذریعہ بنا دیا کہ ایک روز میں ان کے کام آ گئی، اور میں جو ہر کام ان کے احسان مند رہتی تھی، اور اب وہی لوگ میرے احسان مند رہنے لگے تھے۔ اتنے ماہ گزر گئے، مگر آج بھی راجپوت ہاؤس میں دکھ اور اداسی کا راج تھا۔ اب کام میں میرا بھی دل نہیں لگتا تھا، مگر مشکل کے ساتھ اس وقت میں ان کے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ میں زبردستی بیگم صاحبہ کو کھانا کھلاتی تھی اور یقین دلاتی تھی کہ ایک دن ایسا ہوگا، سب پہلے جیسا ہو جائے گا، آپ کے گھر کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ وہ بس آنسو بھرے آنکھوں سے مجھے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب ان لوگوں نے کسی کی واپسی کی امید چھوڑ دی تھی۔ اب تو پولیس بھی تھک ہار کر چپ ہو گئی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ لوگ پیسے سے سب خرید جا سکتے ہیں، مگر خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی۔ اسی دوران میں ایک دوسرے بنگلے میں
کام کرتی تھی۔ یہ بنگلہ بیگم صاحبہ کے گھر سے بہت ہی زیادہ دور تھا، مگر ان لوگوں کی التجا پر میں اتنی دور جا کر ان کے گھر کام کرتی تھی۔ ایک روز میں اس بنگلے سے نکل رہی تھی کہ ایک عربی نے میرا راستہ روکا اور مجھے کہا کہ ہمیں کام والی کی تلاش ہے، ہم نئے آئے ہیں اور آپ ہمارے گھر کام بھی کریں گی تو اچھی تنخواہ ملا کرے گی۔ میں فوراً راضی ہو گئی، کیونکہ جس بنگلے سے میں ابھی لوٹی تھی بی بی جی کی میری ہر وقت تذلیل کرتی رہتی تھی، ڈانٹتی تھی، ہر کام میں نقص نکالتی تھی۔ میں اس سے بیزار آ گئی تھی۔ جب اس عربی عورت نے مجھے کام کی پیشکش کی تو میں نے فوراً حامی بھر لی اور سوچ لیا کہ بی بی جی کام چھوڑ دوں گی۔ بی بی جی کو میں نے کام سے جواب دے دیا اور عربی کے گھر کام شروع کر دیا۔ پہلے تو اس عربی نے میرا پورا انٹرویو لیا اور میرا شناختی کارڈ کی کاپی مانگی، پھر مجھے کام پر رکھا۔ میں جانتی تھی کہ ایسے لوگ جو کسی دوسرے ملک سے آتے ہیں وہ بہت ڈرے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی ایک غریب ملکی جوڑے کے گھر کام کرتی تھی، انہوں نے بھی ایسے ہی میرا انٹرویو لیا تھا اور شناختی کارڈ بھی مانگا تھا۔ اس عربی کے گھر میں ہر وقت گارڈ پہرا دیتا، یہ لوگ کہیں بھی آتے جاتے تھے، تب پھر بھی کبھی کبھی صاحب باہر جاتے تھے، مگر بیگم صاحبہ کو میں نے کبھی بھی گھر سے باہر نکلتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ گھر کے ٹیرس میں تک بھی نہیں جاتی تھی۔ میں صبح سے اٹھے صبح بچے ان کے بنگلے میں جاتی تھی اور شام کو 4 بجے گھر واپس آتی تھی۔ گھر کی صفائی، برتن دھونا اور کھانا بنانے بھی سب میرے ذمہ تھا، مگر اس دوران بیگم صاحبہ اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا کر رکھتی۔ ہو سکتا ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ نقاب ہٹا دیتی ہو، یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ عربی کی بیوی بڑی محتاط رہتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ اسے کوئی خوف خدا کھانے یا جا رہا ہے، ہر وقت ڈری ڈری سی رہتی تھی، تھوڑی سی آہٹ پر بھی چونک جاتی، اور جب میں کمرے میں ہوتی تو لگتا تھا کہ مجھ سے کچھ بولنا چاہتی ہو مگر بول نہیں پاتی، دیواروں کو اور چھتوں کو گھورتی رہتی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان میں کچھ تلاش کر رہی ہو، مگر کوئی ہے جو اسے بات کرنے کی روکتا ہے، یا شاید یہ سب میرا وہم تھا۔ کچھ بھی تھا، مگر اب میں ان پر بڑی ہی غور و فکر کرنے لگی تھی۔ اب جب اس کے شوہر نے مجھے کہا کہ تم رات کو میری بیوی کے پاس رک جایا کرو، اسے نواں مہینہ ہے، کبھی بھی اس کی ڈلیوری ہو سکتی ہے، اس کے بدلے وہ مجھے اچھے خاصے پیسے دیتا۔ میں اس کے پاس رکنے لگی تھی اور ٹی وی لاؤنج میں نیچے زمین پر بستر بچھا کر سوتی۔ ابھی میری آنکھ پوری طرح سے لگی بھی نہیں تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی بلا سا گزر رہا ہو، جیسے کوئی اندھیرے میں باہر جا رہا ہو۔ میں بہت ڈر گئی۔ اب میں نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، مجھے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی ہے۔ مجھے اکیلے سونے کی عادت نہیں تھی اور مجھے اندھیرے سے بھی بہت خوف آتا تھا۔ اب میرا سارا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا، میرا دل کر رہا تھا ابھی اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤں اور اپنے گھر واپس چلا جاؤں، مگر کیا کرتی، ہم غریب لوگ ہیں، مجبور تھے۔ اس عربی نے اچھے خاصے پیسے کی پیشکش کی تھی اور مجھے اس وقت پیسے کی بہت ضرورت تھی، اس لیے مجبور ہو کر مجھے اس کی بات ماننی پڑی تھی، ورنہ میں نے آج تک کبھی اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ میں دل میں قرآنی آیتوں کا ورد کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو یہ بات بالکل بھول چکی تھی، سارا دن کام میں مصروف تھا۔ میں دل میں قرآنی آیتوں کا ورد کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے سو گئی، اور جب صبح اٹھی تو یہ بات بالکل بھول چکی تھی، سارا دن کام میں مصروف گزر گیا، مگر جیسے ہی رات ہوئی تھکن کے باعث میں جلدی سو گئی تھی، مگر رات کے نہ جانے کون سے پہر میری نیند سے گہری آنکھیں کھل گئیں۔ مجھے ٹیرس میں کوئی کھڑا نظر آیا جو فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تاکہ یقیناً یہ صاحب ہی ہوگا، کیونکہ اتنی سختی تھی اندر اور کوئی نہیں آ سکتا تھا، مگر نہ جانے
مجھے کیا ہوا کہ میں دبے قدم ٹیرس کے دروازے سے کچھ دور کھڑی ہوگی صاحبہ کی باتیں سننے لگی۔ صاحب بہت ہی غصے میں لگ رہے تھے اور کسی سے بول رہے تھے، جانے کب میری اس عذاب سے جان چھوٹے گی۔ یہ بچہ میری جان میں عذاب بن گیا تھا۔ یہ بچہ پیدا ہو تو میں اکیلے دن میں ہی ملک چھوڑ کر یہاں سے فوراً چلا جاؤں گا۔ پولیس اب بھی میرے پیچھے پڑی تھی، مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ کب تک میں روپ بدل کر چھپتا پھروں گا۔ صاحب اب بھی فون پر باتیں کر رہے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ مجھے دیکھتے میں ڈر کے مارے اپنی جگہ پر واپس آ گئی تھی۔ صاحب آرام سے چلتے ہوئے اپنے کمرے میں اندر چلے گئے، مگر اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ صاحب کو پولیس آخر کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ ضرور انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ پولیس سے چھت پھر رہے ہیں۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ساری رات میں نے جاگ کر گزاری اور واپسی کا بھی کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ اگلی رات ہی بیگم صاحبہ کو درد شروع ہو گیا اور ان کا شوہر مجھے اندر بلا کر خود کسی دائی کو لینے کے لیے چلا گیا تھا۔ میں نے اس عربی سے ڈر ڈر کر کہا کہ آپ انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، مگر وہ نہیں مانے۔ بیگم صاحبہ کو بہت ہی زیادہ تکلیف تھی اور اس تکلیف میں انہیں ہوش نہیں رہا اور ان کا نقاب اتر گیا ہے۔ ان کو بغیر نقاب کے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جیسے میں اربن سمجھ رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس نیک مالکن کی بیٹی تھی جیسے کالج کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے جانے کے بعد اب تک راجپوت کے ہاؤس مکینوں پر چہرے پر آنسو تھے، جن کا دکھ درد کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ بس ان کے گھر میں درد کا موسم شہر گیا تھا۔ مجھے ان لوگوں کا بہت دکھ ہوتا تھا۔ ماں رخ بیبی، میں نے ان کا نام سرگوشی میں پکارا۔ ماں رخ بیٹی، آپ یہاں کیسے؟ آپ کے گھر والے آپ تک ڈھونڈ رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ آپ کو اغوا کیا گیا ہے، مگر آپ تو… میں نے بات آدھے میں چھوڑ دی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے گھر والے اب تک یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے۔ ان بھلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی تو گھر سے بھاگ گئی تھی اور شادی رچا کر اب بچہ پیدا کرنے والی تھی۔ مجھے اس وقت ماں رخ پر بہت ہی غصہ آیا اور اسی کے گھر والوں پر ترس آ رہا تھا جو بیچارے اب تک دھوکے میں تھے۔ مگر جب ماں رخ نے اگلی بات بتائی تو میں صدمے سے دنگ رہ گئی تھی۔ ماں رخ بہت ہی تکلیف میں تھی، مگر پھر بھی بولی، فردوس خالہ، اس گھر میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو پہچان گئی تھی، مگر اسی لیے چپ تھی کیونکہ وہ شخص ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اسی لیے میں کالج کے باہر سے اغوا کیا اور زبردستی مجھ سے نکاح کیا، اور اب یہ بچہ تھوڑا عرصہ گزر جانے کے بعد جب میرے گھر والے میری تلاش بند کر دیں گے تو یہ مجھے بچے سمیت ملک سے باہر لے جائے گا۔ ایسے اس شخص پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ سب یہی سمجھیں گے کہ یہ بیوی بچے والا ہے۔ میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتی۔ یہ لوگ لڑکیوں کو اغوا کر کے ملک سے باہر لے جا کر اسمگل کرتے ہیں، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی۔ میرے والدین تو بہت نیک ہیں، ہم سب نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کسی طرح میرے گھر والوں کو خبر کر دیں کہ مجھے اس عذاب سے نکال لیں، ورنہ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا جب یہ مجھے بیچے گا۔ ماہ رخ ہولے ہولے بات کر رہی تھی تاکہ اس کی باتیں کیمرے میں محفوظ نہ ہو سکیں۔ وہ اس طرح بات کر رہی تھی کہ اگر وہ کسی کو دیکھ بھی لے تو سمجھ نہ سکے کہ ہمارے بیچ کیا بات ہو رہی تھی۔ بیچ بیچ میں درد سے کرا رہی تھی اور میں بھی سمجھ گئی تھی کہ مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میں ماہ رخ بیبی کو پہچانتی ہوں۔ اسی لمحے وہ شخص دائی کو لے کر آ گیا تھا۔ دائی نے بھی اس آدمی سے کہا کہ یہ کیس بہت ہی پیچیدہ ہے، آپ انہیں ہاسپٹل لے کر جائیں۔
مگر وہ آدمی باضد تھا۔ دائی نے کہا کہ اگر ماں اور بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، مگر اس شخص کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے دائی سے ہی ڈلیوری کروائی۔ مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا کہیں معروف بیبی کو کچھ ہونے نہ جائے، مگر اللہ پاک کا شکر ہے کہ بیبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ بڑی مشکل کے بعد معروف کو ایک مری ہوئی بیٹی پیدا ہوئی، ورنہ اس کی جان کو بہت خطرہ تھا۔ اس شخص کو اس بات سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا، مگر اس کا موڈ خراب ضرور ہوا کیونکہ جس مقصد کے تحت یہ بچہ پیدا کیا جا رہا تھا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسے لوگوں کا ہر اٹھایا قدم کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی ہوتا ہے۔ کافی دیر تک مجھے بیبی کے پاس رکنا پڑا اور میں نے اس عربی سے کہا کہ اب مجھے اجازت دیں، اتنے دنوں سے میں آپ کے کہنے پر رکی رہی ہوں، اب تو جلدی بھی ہوگی، میں ان بچوں سے مل کر پھر شام میں واپس آ جاؤں گی۔ میں نے نارمل انداز میں کہا تھا کہ اس کو مجھے شک نہ ہو۔ اس آدمی نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور مجھ کو دیے۔ میں گھر واپس آ کر اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیسے معروف بیٹی کے گھر والوں کو یہ بات بتاؤں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا تھا اس معاملے میں الجھ کر کہیں میں خود ہی نہ پھنس جاؤں۔ مجھے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے، مگر مجھے ان لوگوں کے احسان بھی یاد آ رہے تھے۔ جب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور میرے بیٹے کو اپینڈکس ہوا تو کیسے ان لوگوں نے ہر وقت میرے بیٹے کا آپریشن کروایا، اس کا خیال رکھتے مجھے پیسے دیتے تھے کہ میرا بیٹا جلدی صحت یاب ہو۔ مجھے چھٹی دی تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزار سکوں۔ وہ بہت اچھے اور نیک لوگ تھے۔ ایسے لوگ کبھی کہیں ملتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ مجھے نوکر نہیں بلکہ اس گھر کا ایک فرد سمجھا، اور اس مشکل وقت میں ان کی مدد نہ کروں سراسر نا انصافی ہوگی۔ میں نے ہمت کی اور پڑوسن خالہ کے گھر میں چلی گئی۔ کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے ان کا موقع ہر لیا اور وہ برقع پہن کر ان کے گھر سے نکلی اور سیدھا بیگم صاحبہ کے گھر آ گئی۔ اس وقت سب گھر میں موجود تھے۔ میں نے بیگم صاحبہ اور صاحب کو کہ میں آپ لوگوں کو معروف کے بارے میں ایک بات ضرور سب کو بتانے آئی ہوں۔ معروف کا نام سن کر وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی اور اس بات کی بے چینی تھی کہ نہ جانے میں ان سے کیا کہنے بتانے والی ہوں۔ میں نے ساری بات ان کو بتا دی، کیسے اس عربی نے ساری شخص نے بی بی سے نکاح کیا اور اسے اسمگل کر کے ملک سے باہر لے جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ اور صاحب رونے لگے۔ معروف بیبی کے بھائیوں نے ہمت کی اور مجھ سے ساری انفارمیشن پوچھی۔ گھر کا پتہ بھی لگا دیا تھا اور مجھے واپس معروف کے پاس جانے کا کہا تاکہ اس آدمی کو کوئی شک نہ ہو۔ میں نے جاتے جاتے ان لوگوں سے کہا کہ صاحب جو کرنا ہے جلدی کریں، کیونکہ اب تو بچی بھی زندہ نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں ہی وہ شخص معروف بیبی کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر لے اور مجھے بھی شاید اب کام سے نکال دے، کیونکہ معروف بیبی کی طبیعت خراب ہے، اسی وجہ سے اس نے مجھے کام پر رکھا ہے، کیونکہ اب تو بچی بھی زندہ نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے کہ آج کل میں ہی وہ شخص معروف بیبی کو یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر لے اور مجھے بھی شاید اب کام سے نکال دے، کیونکہ معروف بیبی کی طبیعت خراب کی وجہ سے ہی اس نے مجھے کام پر رکھا تھا۔ معروف کے بھائیوں نے مجھے بہت ساری ہدایات دیں اور یوں میں اس عربی شخص کے گھر واپس آ گئی۔ معروف یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اس شخص سے کہا ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، جبکہ معروف بیبی کے لیے سوپ بنا لیتی ہوں۔ یوں میں نے کھانا بنا کر اس گھر سے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی تاکہ اگر کچن میں بھی کیمرے لگے ہوں تو اسے محسوس نہ ہو سکے۔ میں نے اس کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دی۔ کھانا کھا کر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا۔ کچھ دیر بعد میں وہاں کھڑی رہی دیکھتوں اور پکا سو گیا۔
یا ناٹک کر رہا ہے، کیونکہ ایسے لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، انہیں جلد ہی دوسرے پر شک ہو جاتا ہے کہ کون کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ جب میں نے یقین کر لیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، تب سکون کا سانس لیا۔ کھانے میں نیند کی دوا ملانے کی ہدایت مجھے ماہروخ کے بڑے بھائی نے کی تھی، تاکہ اگر پولیس گھر کے اندر گھس آئے تو آدمی مجھے اس ماہروخ بیبی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اور میں چپکے سے واش روم میں آئی اور ماہروخ کے بھائیوں کو فون کر کے عربی بے ہوش ہو گیا اور اب جلدی آ جائیں۔ ماہروخ کے بھائیوں کے ساتھ پولیس سول ڈریس میں پہلے سے ہی باہر کھڑی تھی، میرے فون کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں نے فون کیا سب لوگ گھر کے اندر گھس آئے۔ گھر کے اندر جو گارڈ گھر کھڑا تھا، پولیس نے اس کو بھی حراست میں لے لیا اور عربی کو ہتھکڑیاں پہنا کر پولیس کی گاڑی میں تھانے بھیج دیا۔ حالانکہ وہ اب تک بے ہوش تھا، مگر اتنا بھی جانتی تھی اب ساری عمر اس شخص کو حوالات میں سڑنا ہوگا اور اسی کے ذریعے اس کے گروہ کو پولیس ڈھونڈ نکالے گی۔ ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ کتنے عرصے سے اس مردوں میں ماہروخ بیبی کو قید نے کر رکھا تھا اور انہیں ڈرایا دھمکایا صرف ماہروخ نہیں، اس جیسی نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کو یہ لوگ ملک سے باہر اسمگل کرتے ہیں۔ اب اس شخص کی پکڑ ہو گئی تھی، آخر اللہ تعالیٰ کے قہر سے کب تک یہ بچ سکتا تھا۔ پولیس نے سارے گھر کو سیل کر دیا، سارے CCTV کیمرے بھی نکال دیے۔ مجھے ماہروخ بیبی کو ان کے بھائی راجپوت ہاؤس لائے۔ ماہروخ سے مل کر ان کے والدین بہت روئے۔ اس کی حالت دیکھ کر ان کا دل کڑھتا جا رہا تھا۔ عجیب منظر تھا، سب رو رو کے کبھی خوشی سے ہنس رہے تھے۔ ماہروخ سارے گھر بھر کی لاڈلی تھی، سب اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کی اچانک گمشدگی کی وجہ سے سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان 9 ماہ میں راجپوت ہاؤس کا کوئی فرد سکون کی نیند نہیں سویا تھا۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا اور ماہروخ کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے گھر والوں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اب سب لوگ میرے مشکور ہو رہے تھے اور میں شرمندہ ہو رہی تھی۔ صاحب نے مجھے اپنے گھر کے سامنے منسلک سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہونے کا کہا۔ میں اپنے بچوں سمیت وہاں شفٹ ہو گئی۔ راجپوت ہاؤس والوں کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان لوگوں کا کوئی بڑا گروہ نہ ہو اور مجھے یہ میرے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بڑے صاحب نے میرے سارے بچوں کو اسکول میں داخل کروایا اور میں ان کی بہت مشکور تھی۔ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ان لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی تھی اور اس کے بدلے میں میں نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ اب پھر سے ان لوگوں نے میرے بچوں کو اسکول میں ڈال کر مجھے اپنے احسانوں کے بوجھ تلے دبا دیا تھا اور آج تک لوگ میری ہر ممکن مدد کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا تھا جو لوگ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کسی نہ کسی روپ میں ان کے آگے آتی ہے اور انہی مشکلوں سے نکالتی ہے۔ جو خلق خدا کی مدد کرتے ہیں اللہ بھی ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں کبھی بھی مشکل کی گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑتا۔